بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی سنیں، اللہ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وکنت معه اذا ذکرنی۔ ہائے ہائے، میں نے اگر اس حدیث کا ترجمہ تمہیں سنایا نا تو آپ ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کرتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ وہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، اے طاہر لاہوتی، لاہوت کہتے ہیں فنا فی اللہ کے درجے کو، عبد ذاہب عن نفسہ متصل بذکر ربہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ارشاد ہے، اور فتح المجید کے اندر، تحصیل العزیز الحمید کے اندر ہمارے اسلاف نے نقل فرمایا، ہم نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر یہ اشعار یاد کیے۔ وہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں فنا ہونے والے روحانی طور پر مرد مسلمان، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ کی سچی محبت ہو تو انسان بلندیوں پہ پرواز کرتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، اللہ 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 رب العالمین حدیث قدسی میں خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا یقین پیدا کر لیتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر 100% یقین کامل سے بندہ آ جائے نا، یا اللہ میں نے خالی ہاتھ واپس نہیں جانا، تو اللہ اس کے اعتماد کو پورا کر دیتے ہیں۔ یا قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ مل کے بول رہے ہیں، اللہ نے اس میں یہ فرمایا نا، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ یا اللہ میں مانتا ہوں میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، بوڑھی ہو گئیں۔ یا اللہ میں مانتا ہوں واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے کی بنا پر میرے سر کے بال بالکل چاندی جیسے سفید ہو گئے۔ وَلَمَّ كُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مگر میں نے کنڈا تیرا کھٹکھٹایا، میں نے تیرے دروازے پہ دستک دی، اللہ میں نے خالی دامنیاں سے واپس نہیں جانا۔ اور کیا مانگا؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ یا اللہ میں تیرا کنڈا کھٹکھٹا رہا ہوں، بے شک میں بوڑھا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی میری جوانی میں بانجھ تھی، اب تو بوڑھی بھی ہو چکی، بے شک اس کے کہ میری ہڈیاں کمزور، میرے بال سفید، مگر میں ان ساری حقیقتوں کے باوجود تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے بیٹا عطا کر، اور صرف بیٹا ہی عطا نہ کر، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اس کے سر پر نبوت کا تاج بھی سجا دے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو ان کا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے۔ رب رجل اشعث مدفوع بالابواب، یہ کتاب و سنت کانفرنس ہے۔ رب رجل اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بندے دیکھنے میں ایسے ہوتے ہیں، پرا گندے بال، میلے کچیلے کپڑے،
مدفوع بالابواب، لوگ اپنی بیٹھکوں میں، اپنی حویلیوں میں، اپنے ڈیروں میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں ان کو بٹھانا پسند نہیں کرتے کہ یہ سیدھے سادے سے لوگ ہیں، درویش قسم کے لوگ ہیں، میلے کچیلے کپڑے والے لوگ ہیں، اور صابن نہیں تھا، شیمپو نہیں تھا، سر کے بال سادہ پانی سے دھونے کی بنا پہ آپس میں اٹک چکے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود لیکن اللہ کو اتنے پیارے اور مقرب ہوتے ہیں، اور ان کا اللہ پر اعتماد ایسا ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کو دعا کرتے ہوئے یہ کہہ دے اللہ تجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے میری یہ دعا قبول ہونی چاہیے، اللہ ان کی دعاؤں کو قسم کے ساتھ بھی پورا کر دیتا ہے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس اللہ کے ولی کو، حضرت صوفی عبداللہ صاحب اوڈاں والے مامو کنجن والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ قسم جب اللہ سے دعا کرتے تھے نا تو کیا ان کا اللہ پہ اعتماد ہوتا تھا، کس اعتماد سے دعائیں کرتے، اوڈاں والا آپ کے اوڈاں والے کس اعتماد سے دعائیں کرتے تھے۔ میں نے حضرت بقیت السلف ولی کامل مولانا حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ 25 سال گزارے۔ پشاور میں پروفیسر ثناء اللہ خان، اس کے والد ان کو کینسر ہو گیا، میڈیکل بورڈ نے ان سے کہہ دیا گھر لے جائیں، اب ان کا علاج بالکل نہیں ہو سکتا۔ اتفاقاً تیسرا دن تھا، گھر لے کر آئے، موت کے انتظار کر رہے۔ حضرت حافظ یحییٰ صاحب پشاور کے دورے پہ تشریف لے گئے، وہ اپنے گھر لے گئے دعا کروانے کے لیے، ذہن میں یہ تھا ان کی دعا کی برکت سے ان کو آسانی کے ساتھ اللہ پاک دنیا سے لے جائے، تکلیف نہ ہو موت کی۔ مگر حافظ صاحب نے ہاتھ اٹھائے مرد درویش نے اور ان کی شفا کی دعا کرنا شروع کر دی۔ اللہ قسم میں مجھے خود بتایا پروفیسر ثناء اللہ خان نے، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب نے اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی کہ میرے بازو تھک گئے، میرے بازو اپنے تھک گئے، مگر میرے دل نے کہا ثناء اللہ اس درویش کی دعا کو اب رد نہیں فرمائے گا۔ کہتے اسی شام سے میرے باپ کی صحت کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ 8 دنوں کے بعد میں دوبارہ اپنے باپ کو اسی ہسپٹل میں لے کر گیا، دوبارہ ان کے ٹیسٹ ہوئے، دوبارہ بورڈ بیٹھا، انہوں نے کہا کیا تم نے علاج کیا؟ تیرے باپ کے پورے جسم کے اندر کینسر کا ایک جراثیم بھی موجود نہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، اور آگے فرمایا میرے اللہ نے خود، حدیث قدسی کہتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے مگر قرآن کا حصہ نہیں ہوتا، علم حدیث کا حصہ ہوتا ہے، فرمایا وَكُنْتُ مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے نا، میرا ذکر، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے گلا سمجھ آنڈیاں نے آنڈی سمجھ سارے انہوں میں اندھے کول انہیں۔ یہ سورہ یونس، قرآن کی سورہ یونس علیہ السلام، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر کیا جائے، یہ تلاوت قرآن بھی اللہ کا
ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی اونچی بولو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور نبی پاک نے فرمایا، ابی ابن کعب قاری قرآن صحابی ہیں، نبی پاک نے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، ابی ابن کعب مجھے اللہ نے حکم دیا میں تیرے پاس آؤں اور تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اگلی گل دساں تسی حیران ہو جو، فبکا، ابی ابن کعب کی آہیں نکل گئیں، رونا شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا اب کیوں رو رہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ پاک نے میرا نام لے کے نبی پاک سے فرمایا، اللہ نے میرا ذکر کیا۔ اسی حدیث قدسی کے اگلے الفاظ سنو، اللہ فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملعین ذکرتہ فی ملعین خیر منہم، جو مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں اپنے دل میں۔ میرا دل، آپ کا دل وہ تو ہے ہی ہے، اللہ کا دل کیا ہے میرا اللہ ہی سمجھتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، چونکہ حدیث قدسی ہم نے ترجمہ سنا ہے۔ جو مجھے یاد کرتا ہے اپنے جی میں، اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں اپنے دل میں، اور جو مجھے یاد کرتا ہے فی ملائن برملا، جو مجھے یاد کرتا ہے برملا، مجلس میں، لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو یاد کرتا ہوں فرشتوں کے سامنے۔ میرا مجمع اس کے مجمع سے اعلیٰ، اس کے مجمع تو گناہگار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سیاہکار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، خطاکار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے سارے فرشتے جو بیٹھے ہوتے ہیں سب معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف، اللہ کے سچے غلام اور فرما بردار، اطاعت گزار، اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ اللہ کے ذکر کا فائدہ، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا، سناوا کریں تھا تھوڑا سٹیمنا مکتا جا رہا ہے، سنا دو تھی دو چار بندے کہنے ہو پچھلے پوچھو سناوا ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو اور میں، اونچی بولو، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے، فرمایا جو میرا ذکر کرتے ہیں میں اللہ کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، جب تک بندہ نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور کیا کہتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو وارحمہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ اس پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور اللہ پاک نے ان آیات میں جو میں نے تلاوت کرنے کی، خطبہ مسنونہ کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہی ہم سے فرمایا تھا۔ سنو دوبارہ وہ آیات، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ویسے میرا یہ ٹائم پتہ کنا رہنا 26 منٹ رہنے جے میرے 5 منٹ 10-15 تے میں تو چھڑنا سی، تو میں شاید 9-5 چھڑ کے جا رہے سی تاکہ کھل کے میرا بھائی تنوں اوڈاں دے شعر سناوے، شعر تا نبی پاک پر زبان توڑی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائے، یا
أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لو جی وہ کدھر گیا قاری صاحب؟ کدھر یہ قرآن کثرت میں پڑھ کے سناؤ. میں تھوڑے تو یہ مطالبہ نہیں کرنا کو سبحان اللہ کو سبحان اللہ، یہ میری بالکل عادت نہیں. نہ میں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں سبحان اللہ کے لیے. جے کسی دے دل چ حب اللہ پیدا کر دے، اللہ توفیق دے تے کہے. اور میں آپ کو یقین دلاؤں جو بندو توجہ سے سنتے ہیں ان کی زبان سے خود بخود ہی نکلتا ہے انشاءاللہ. یہ قرآن ہے ہی ایسا. انشاءاللہ قاری اسماعیل صاحب پڑھیں گے تب بھی آپ کی زبان سے نکلے گا. جتنے بھی علماء آئیں گے انشاءاللہ جو بھی بیان کرے گا، جب یہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. توجہ فرمائیں اللہ کیا فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. فرمایا اللہ کو یاد کیا کرو اور کثرت سے یاد کیا کرو. سونے لگو تو تب بھی اللہ کو یاد کرو. اللہ ہماری ماں کو جو فوت ہو چکی ہے جنت میں جگہ عطا فرمائے. جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. میرا خیال میرے سمیت قاری اسماعیل صاحب سمیت حضرت مولانا صاحب سمیت آپ سمیت ہم سب کو جو رات سونے والی دعا ہے نا یہ ہماری ماں نے یاد کروائی. اللہ دی قسمیں سانو ماں نے یاد کروائی. کیوں جی ایویں کہ نہیں ہے اور بھی دین والے گھرانے اللہ دے فضل موجود ساڈے بیٹیاں ساڈیاں بہناں اتنے یاد کروانیاں بچیاں نو سون لگیا ہے. بیٹا پڑھ نبی پاک دی دعا سون لگیا کی دعا ہے سوکھی دعا سارے نو آندی. اچھی پڑھو اچھی اللہم تے دودھ پین دی دعا ماشاءاللہ. دیکھو یہ علماء کی محنت الحمدللہ. پچھلے اسی ہفتے میں میرا پروگرام تھا لائیو چل رہا تھا سما کے اوپر. کہنے لگے جی ممبر ناکام رہا. میں کہا ممبر ناکام رہا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بندے نے اپنی سالی کے ساتھ برے تعلقات بنا کر بیوی قتل کر دی کہ میں سے شادی کر لوں. اس پہ پروگرام ہو رہا تھا. تو میرے ساتھ جو دو شریک گفتگو تھے ان میں سے کہنے لگا یہ ممبر کی کمزوری مولویوں نے نہیں سمجھایا. میں نے کہا یاد رکھو تمہارے اندر جو غیرت اور حیا کی بات کر رہے ہو، ہمارے اینکر صاحب سید بلال صاحب جو حیا کی بات کر رہے یہ کیسے کر رہے؟ یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگے یہ ہم نے اپنے والدین سے سیکھا. میں نے کہا تمہارے والدین نے کہاں سیکھا؟ ممبر سے سیکھا. یہ علماء کی محنت اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو دعائیں یاد ہیں، حیا یاد ہے، ایمان یاد ہے، دین یاد ہے، نمازیں یاد ہیں، قرآن یاد ہے، مدارس اور مساجد یہ اسلام کے قلعے ہیں. انشاءاللہ کوئی ماں کا لال انہیں ختم نہیں کر سکتا. نیو یارک کے اندر میں گیا. نیو یارک کے اندر حضرت آپ حیران ہوں گے. نیو یارک ایک شہر کے اندر پورے صوبے کی بات نہیں کر رہا، صرف نیو یارک شہر کے اندر. اب تو اور اضافہ ہو گیا. اس وقت جب میں گیا تھا ایک شہر کے اندر نیو یارک کے اندر 1700 مسجدیں تھیں. 1700 مسجدیں تھیں ایک شہر کے اندر. انشاءاللہ روئے زمین پہ مسجدوں کو اللہ پاک نے بچھا دیا ہے اور جب تک مسجدیں رہیں گی قیامت بھی نہیں آئے گی. نہیں پاک قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ. دنیا آباد ہم نے کی تو سب سے پہلے مسجد بنائی.
اور اگلی بات نبی پاک فرماتے ہیں لا تقام الساعہ، جب تک اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی قیامت نہیں آئے گی۔ اور مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کی آوازیں ہوتی ہیں، نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی آوازیں۔ جب تک اللہ اللہ کی آوازیں آتی رہیں گی قیامت الحمدللہ جو مرضی کر لو مسجدیں قائم ہیں انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تم اللہ کو یاد کرو گے نا، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ وہ ملائکۃ، اس کے فرشتے دعائیں مانگیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر لا کے روشنی میں کھڑا کر دے گا۔ مومن بندہ زندگی گزارتا ہے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، وہ ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتا۔ آج کوئی بات کہہ دی، کل کوئی بات کہہ دی، یو ٹرن لے لیا، اس کی بات اٹل ہوتی ہے۔ ایک ہی بات کہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے، اللہ کے لیے کہتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے مفاد پرست جو ہوتا ہے نا، مفاد پرست، اس کا موقف بدلتا ہے، اس لیے کہ موقف کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا موقف کبھی تبدیل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے بات کہتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں یہ بات کہہ رہا اس کا نتیجہ کل کیا نکلنا ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بات کہتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اہل حدیث سید داؤد غدنوی کے بیٹے، مولانا اسماعیل سلفی کے بیٹے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹھی کے بیٹے، انشاءاللہ الرحمن احمد بن حنبل کے بیٹے، ابن تیمیہ کے بیٹے، ابن قیم کے بیٹے، ہم نے اپنے بڑوں سے اخلاص سیکھا ہے، للہیت سیکھی ہے، کتاب اللہ کا علم سیکھا ہے، سنت رسول اللہ کا علم سیکھا ہے، اور یہ علم ہمیں روشنی دکھاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہماری زبانیں ولا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہماری زبانیں تر رہنی چاہیے۔ پیارے رسول مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، وہ کتاب اس کو اور دنیا میں پھیلا دو، ہر بچے کی جیب میں ہونی چاہیے، ہر انسان کی جیب میں ہونی چاہیے کتابیں۔ وہ کتاب یاد رکھو، اپنے پاس رکھو، اور حدیث یہ ساری دعائیں یاد کرو۔ اور اللہ کا ذکر یہ بھی ہے، اللہ کے احکام، اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، انہیں بھی یاد رکھو۔ اور اللہ کا حکم ہے والدین کی خدمت کرنا، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، رزق میں حلال و حرام کی پہچان کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ والدین کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر، بیوی سے اچھا سلوک کرنا یہ بھی اللہ کا، اور تولتے ہوئے ترازو کا تول پورا تولنا یہ بھی، ناپتے ہوئے پیمانہ پورا دینا یہ بھی اللہ کا ذکر، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، جو ہم سے سینئر ہے اس کا ادب کرنا، جو چھوٹا ہے اس سے پیار کرنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کے جو مقاصد ہیں، مطالب ہیں، تقاضے ہیں، وہ سمجھنے، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے ذکر کے ثمرات اور فوائد ہیں اللہ اس سے اپنے دامن کو ہمیں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔